یہ مکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی قافلہ تھا اور اس کی منزل تھی شام۔ اس وقت یمن کے بعد سب سے بڑی منڈی شام تھا، لیکن شام اس وقت لبنان، اردن، اسرائیل، فلسطین، ان سارے ملکوں پہ مشتمل تھا۔ قافلہ تیار ہو گیا اور بہت سارے لوگ قافلے میں شامل ہو گئے کہ قافلے میں بڑے بڑے سردار جا رہے ہیں، لیکن ابتدا میں ہی بدشگونی ہو گئی۔ یہ نبوت سے 15 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک بہت امیر خاتون ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان سب سے زیادہ تھا اور اس پر یتیم عبداللہ، ان کو اسی نام سے پکارا جاتا، ان کو نگران مقرر کیا گیا، لیکن ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاص ملازم میسرہ، اس کو ساتھ روانہ کیا گیا اور مقصد خاص تھا کہ وہ ایک ایک چیز نوٹ کرے۔ بدشگونی یہ ہو گئی کہ جی قافلے کا امیر کون ہوگا؟ زیادہ تر ووٹ عبداللہ کے یتیم کے حصے میں آئے کہ وہ امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، صادق ہیں، لیکن ابو جہل کہاں ماننے والا تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ وہ بنی ہاشم کی نمائندگی نہیں کر رہے، وہ تو ختیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر جا رہے ہیں۔ بنی ہاشم آگے آ گئے، حضرت حمزہ غصے میں آ گئے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خود آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہاں پہ معاملہ خراب ہو گیا تو ہمارا آگے کا سفر بھی خراب ہوگا۔ بہرحال کنسنسس سے یہ طے ہوا کہ ابو جہل صبح کا امیر ہوگا اور یتیم مکہ عبداللہ کا یتیم یہ شام کا امیر ہوگا، یعنی رات کا۔ اس میں بھی یہ خاص بات تھی جو آگے کھلے گی۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ یہ تین مہینے کا سفر تھا اور اس میں جو کچھ ہوا وہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ ان 3 مہینوں میں کیا ہوا۔ اور خاص بات کیا تھی؟ خاص بات یہ تھی کہ نبوت سے 15 سال پہلے کا واقعہ ہے، اس لیے اس میں بہت خاص واقعات ہوئے۔ میں انشاءاللہ ایک ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا پورا۔ ابو جہل نے کہا کہ پوری رات آرام کریں گے اور صبح صبح میں امیر ہوں گا۔ امیر کا کام یہ تھا کہ وہ آگے ہوگا، وہ حالات بتائے گا، پیچھے وہ پانی کے بارے میں بتائے گا، کسی خطرے کے بارے میں بتائے گا، یہ ساری ذمہ داری اس کی ہوگی۔ اور شام کو جو ہے وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہوگی۔ معاملہ طے ہو گیا اور سفر شروع ہوا۔ اب میں درمیان کا سارا معاملہ سکپ کرتا ہوں۔ صبح ابو جہل نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ بازار تپتا تھا، صبح منڈیاں لگتی تھی، صبح یہ قافلہ پیچھے تھا۔ ابو جہل کی قیادت میں قافلہ صبح صبح شام کے بازار میں داخل ہو گیا اور جو پچھلا سرا تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ میسرہ بڑا پریشان تھا، اس نے کہا کہ ان کا سارا مال بک جائے گا۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، تاریخ میں اتنا نفع پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا، بس فکر نہ کرو۔ یہ لوگ ابو جہل اینڈ کمپنی بازار میں پہنچ گئے۔ اب وہاں پہ ایک گروپ تھا، مڈل مین، آڑتی، اشرافیہ۔ جو ہی قافلہ پہنچتا تھا وہ سارا مال فوراً لے لیتے تھے۔ 2 روپے کا لیتے تھے، 5 روپے کا بیچتے تھے۔ اور پھر مکہ کا قافلہ بڑا مشہور تھا کہ وہ آتا ہے تو بڑا مال لاتا ہے۔ ابو جہل کا قافلہ بازار میں داخل ہو گیا، آڑتی آ گئے، مڈل مین آ گئے، انہوں نے ہاتھوں ہاتھ جو ہے نا وہ مال لے لیا۔
اور پڑ گئی شام. ان لوگوں کا سارا مال بک گیا. اب جب وہ واپس آئے تو ایک تو انہوں نے جشن منایا اور دوسرا مذاق اڑایا کہ یہ 25 سال کا جی بڑا تاجر آ گیا اور بڑا جو ہے نا یہ وہ. اب جو حمایتی تھے وہ بھی چپ تھے کہ جی یہ صبح داخل ہی نہیں ہوئے، اب کیا ہوگا. اب معاملہ کیا تھا، مال تو لے لیتے آڑتی، مال تو لے لیتے وہ مڈل مین. مضافات میں بڑے بڑے زمیندار تھے، ان کو خبر ملتی تھی شام کو یا رات کو کہ قافلہ آیا تھا، وہ پھر سامان لینے آتے تھے مڈل مین سے. یہ ہمارے کسانوں کے ساتھ جو ہوا ہے گندم کے ساتھ، 2200 کا من لے کر اور ابھی 3500 4000 5000 کا مڈل مین دے رہا ہے. کسان پس گیا. زمینداروں کو خبر ہوتی، موبائل شبائل تو تھے نہیں، شام کو وہ پھر ان آڑتیوں سے سامان لیتے. اس دفعہ کیا ہوا، صبح وہ قافلہ فارغ ہو گیا اور اشرافیہ نے مڈل مین نے سامان اٹھا لیا. ٹھیک ہے جی. سب سے زیادہ جو مال تھا وہ ان کا تھا. اگلی صبح آئی اور یہ قافلہ بازار میں داخل ہوا. لوگوں نے دیکھا کہ 25 سال کا ایک انتہائی بھولا بھالا اور اتنا خوبصورت کہ جس کے چہرے پر نظر دوڑاؤ تو نظر نہیں ہٹتی، پتہ نہیں اس میں کیا چیز ہے. لوگ کھنچے چلے آئے. وہ جو زمینداروں کو پتہ چلا جب انہوں نے آ کے دیکھا کہ قافلہ تو ابھی آیا ہے جو آڑتیوں کے ہاتھوں لٹتے تھے. اور بیچنے سے پہلے ایک اور کام کیا عبد المطلب کے پوتے نے. راستے میں ہوئی تھی بارش، اس نے بیچنے سے پہلے سامان علیحدہ کیا کہ کچھ سامان بھیگ گیا تھا، اس کی قیمت اور ہے، اس کا وزن بڑھ گیا ہے. جو سامان نہیں بھیگا اس کی قیمت اور ہے. اب جو دیہاتی آتے تھے انہوں نے ابو جہل لوگوں سے خریدا 2 روپے کا، وہ بیچتے تھے 5 روپے کا. آپ نے اور میسر نے ہر چیز 4 روپے مقرر کر دی. لوگ حیران پریشان، تازہ مال، قافلہ آیا ہوا، اور پھر اس شخص کا اخلاق. لوگ خوش ہو رہے ہیں، خوشی سے 4 سکے دے رہے ہیں ہر چیز کے، یعنی بالترتیب کسی کے 4 کسی کے. اور اس شخص کو دیکھ رہے ہیں، اس شخص کے ہاتھ چوم رہے ہیں. اور پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ گیلا مال علیحدہ ہو گیا ہے، پورا دن آڑتی منہ دیکھتے رہے. اور وہ جو شام کے ذمہ دار تھے، جو عام لوگ تھے، انہوں نے بھاگ بھاگ کر جا کر واپس بتایا کہ اصل قافلہ تو اب آیا ہے، جس کے پاس ہر چیز ہے اور جو سستا دے رہے ہیں، سستا دے رہے ہیں آڑتیوں سے. کتابیں لکھتی ہیں کہ ساری عمر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تجارت کی تھی. بڑے بڑے تجربہ کار بھیجتی تھیں، وہ بڑے بڑے جوگہ داری بھیجتی تھیں. لیکن یہ پہلی دفعہ زندگی میں اتنا منافع جو کہ مال سے ڈبل تھا، وہ پہلی دفعہ ہوا. دیکھتے ہی دیکھتے شام تک سارا مال بک گیا اور منافع ڈبل، محبت علیحدہ. جب یہ لوگ واپس ابو جہل لوگوں کے پاس پہنچے اور تھیلیاں دکھائیں میسرہ نے، ان کے منہ لٹک گئے کہ ہم نے تو چال چلی تھی کہ اگلے دن کوئی بھی نہیں آئے گا، آڑتیوں نے مال لے لیا، آڑتی مال لیں گے نہیں، اور ان پہ عام لوگ ٹوٹ پڑے. وہ جو چیز 2 روپے کی بیچ کر آئے تھے، انہوں نے وہ 4 روپے کی بیچی. آڑتیوں سے پھر بھی لوگوں کو بچا لیا مہنگا خریدنے سے. اور میسرہ نے ایک ایک بات نوٹ کی، اور واپسی پہ آپ نے میسرہ کو کہا میں آئندہ تمہارے ساتھ آؤں یا نہ آؤں،
दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक टाइमिंग और एक सब्र। ये तिजारत का असूल है। मेरे चचा और मेरे दादा यही कहते थे, वक्त और सब्र, इस पे अमल करो, मुनाफा डबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज जो तारीख है वो है 17 अक्टूबर की और दिन है जुमे का। अल्लाह पाक इस जुमे के सदके आप लोगों की तमाम मुसीबतों को टाले और आप लोगों की ज़िंदगी को आसान करे। इससे पहले वाले वीलॉग में सीरतुन नबी का एक बहुत खूबसूरत किस्सा बयान किया था, लेकिन मैं हैरान हूँ कि बहुत कम लोगों ने देखा है। तो टाइम मिले तो इससे पहले वाला वीलॉग आपने लाजमी देखना है। उसमें भी आपको सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो वाक़या मिलेगा। हम कुछ खबरें डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान मुसलसल जो है ना वो बेचैनी का शिकार है, अनरेस्ट का शिकार है। ऐसे मुल्कों में जो है वो सरमायाकारी नहीं आती, ऐसे मुल्कों की जो मैशत है वो तरक्की नहीं करती। हम कब तक इस गर्दाब में फंसे रहेंगे, बहरहाल इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम खबरों पे जाएं, वीलॉग पे जाएं, आपसे वही दरख्वास्त है कि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। आपके ज़िम्मे ये काम है। नौजवानों तक लाजमी तौर पे पैगाम पहुंचाएं कि टाइमिंग और सब्र, जो भी काम करना है टाइमिंग और सब्र, उन तक पैगाम पहुंचाएं। और इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी दरख्वास्त है, गुजारिश है, वो ये कि वीडियो को जब क्लिक करें तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किए करें, क्योंकि हमें एवरेज व्यू ड्यूरेशन को बेहतर करना है। 28 नवंबर 2025 आप जानते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री का आखिरी दिन है। वो चले जाएंगे और जो है ना वो रिटायर हो जाएंगे, नए आर्मी चीफ आएंगे। लेकिन ये दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुश्किल होंगे। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उसके बाद जो अगली खबर है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया है नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने, और उन्होंने कहा है कि मुझे जो है वो अपने चेयरमैन से मुलाकात करने दी जाए। मैंने अहम खबरें जो है वो उनके साथ डिस्कस करनी है। अगली खबर ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, ये बड़ी अच्छी बात है, कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। उधर से वज़ीर दिफा हैं और इधर से कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स गए हैं, कोई जो है ना वो सियासी बंदा नहीं गया। बहरहाल ये एक अच्छी इब्तिदा है, क्योंकि कतर जो है वो सालसी कराता रहता है। अगली खबर ये है और बड़ी परेशान कुन खबर है, मिशत को हालिया सैलाब से 822 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। पहले इन्होंने 722 कहा था, अब 822 अरब, क्योंकि IMF ने कहा कि आप लोग हेरा फेरी कर रहे हैं दादो शुमार में। 10 अजला में, टोटल 10 अजला में जो है 65 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। हमारी उन लोगों के लिए दुआ है और उन लोगों से गुजारिश है कि अपना काम आप करें। ये तो नहीं आएंगे, इनके और बहुत सारे काम हैं, आप अपना जो कुछ कर सकते हैं तो करें। अंसार बासी, इसके जिस्म का कोई बाल सफ़ेद नहीं है, ये रईसुल मुनाफिकीन है। पहले दुरूद शरीफ ट्वीट करता है, फिर सारा दिन झूठी खबरें देता है और प्रोपेगेंडा करता है। पता नहीं ये रज़ील लोग किस तरह इस रिज़्क़ को हज़म करते हैं। क्या कहते हैं कि सुहेल आफरीदी को इमरान खान जानते ही नहीं है। आपने सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखी होंगी कि सुहेल आफरीदी कितना सारा था जब वो इमरान के नज़रिए के साथ जुड़ा। ये कह रहा है कि जी मुराद सईद की किसी खातून ने सिफारिश की है बुशरा बीबी से और सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला लगाया गया है, वरना इमरान खान सुहेल आफरीदी को नहीं जानता। अब इस शख्स पे मैं कोई और तबसरा नहीं करूँगा। इख्तलाफ राय के बावजूद हम एक छत के नीचे रहते हैं, ये फरमाना है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का। बिल्कुल सर, आप एक छत के नीचे रहते हैं, क्योंकि पहली को आपको माल मिलता है और आपको इतना माल मिलता है कि आपकी थूक खत्म हो जाती है गिनते गिनते। और मज़े की बात है कि आप कख नहीं करते। हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि तुझा कख भन के डिंगा नौ करने। करते क्या हैं आप लोग, सिवाय वो काले बुरके पहनने के, काले लहंगे पहनने के और नखरे उठाने के, आप लोग क्या करते हैं? तनख्वाहें तो आपने एक छत के नीचे ही रहनी है। घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जी
حکومت پنجاب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تحریک لبیک پہ پابندی لگائی جائے گی. بالکل لگائیں جی پابندی. ہمیں تو ان کے نظریات سے پہلے بھی اختلاف تھا، لیکن پہلے آپ انہیں استعمال کرتے رہے، پہلے یہ لوگوں کے سر تن سے جدا کرتے رہے اور جو ہے نا وہ دھمکیاں لوگوں کو دیتے رہے. اب آپ پہ بنی ہیں، استعمال کر لیا تو اب آپ پابندی لگا دیں. اس کے بعد جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ پہ سوال ہوا ہے کہ اگر حماس جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر مسلح نہیں کرتی تو کیا امریکہ ان پہ حملہ کرے گا؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ تو حملہ نہیں کرے گا، لیکن جو لوگ کریں گے وہ ہماری حفاظت میں ہوں گے. یعنی جو بھی فوج وہاں پہ تعینات کی جائے گی وہ حماس سے اسلحہ چھینیں گی، اور اسلحہ اگر انہوں نے نہ دیا تو پھر کھلی ولی بھی کرے گی. پاکستان کا نام بھی آ رہا ہے، ترکی کا بھی آ رہا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ سرخ ٹوپی والا ایک قذاب آپ نے دیکھا ہوگا. اس کے ماضی کے بارے میں لازمی پڑھنا ہے زاہد حامد کہ ماضی میں یہ کیا کیا کارنامے سر انجام دے چکا ہے. یہ کبھی کس باغیچے میں بھاگتا ہے، کبھی کس باغیچے میں جو ہے نا فیس بک پہ کہ حفاظت کر رہا ہے پاکستان کی. یہ کہہ رہا ہے جی کہ مہرنگ بلوچ کو پھانسی دینی چاہیے، منظور پشتین کو پھانسی دینی چاہیے اور عمران خان کو پھانسی دینی چاہیے. یہ سرخ ٹوپی والا قذاب کہہ رہا ہے. جن لوگوں کو ہسپتال میں ہونا چاہیے وہ لوگ جو ہے وہ پاکستانی ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ ہذیان بک رہے ہیں اور یہ بکواس کر رہے ہیں ریاست کے کہنے پہ. اس کے بعد اگلی خبر ہے کہ سہیل آفریدی نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا ہے کہ اگر آپ کچھ غیرت کی پوڑی کھائیں، کسی حکیم سے ملتی ہے تو میری چیئرمین سے ملاقات کرا دیں. تنخواہ تو آپ اتنی لیتے ہیں. ادھر انہوں نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ادھر چیف جسٹس کو جو ہے انہوں نے خط لکھا ہے. سمینہ پاشا فرماتی ہیں کہ اب مولویوں کو مدرسہ بچاؤ مہم کی پڑ گئی ہے. اب وہ روڈز پہ آئیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مدرسے یہ سونے کی چڑیا ہیں. آپ مانے یا نہ مانے، یہاں پہ بکرے پاڑے جاتے ہیں، یہاں پہ جو ہے نا نان پاڑے جاتے ہیں، یہاں پہ باہر سے جو ہے نا وہ بڑے پیسے آتے ہیں، اور یہاں پہ جو گلے پڑے ہیں ان میں اتنے پیسے، کوئی کام شام کرنا کو نہیں، بس چندہ کھامنا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے. تو یہ مدرسہ بچاؤ مہم ان قریب جو ہے وہ شروع ہوگی، کیونکہ فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اسلام آباد آنے کے لیے تیار ہیں. اس کے علاوہ جاوید لطیف صاحب انہوں نے یہ پیمپر دھوتے ہیں جنید صفدر کا، اور اس کے علاوہ پہلے جب مریم چھوٹی تھی اس کا دھویا، مریم کی کوئی بھائی ہیں ان کے اس نے پیمپر بدلے، دھوئے، ڈائپر صاف کیے، اس میں وہ جو سبز اور پیلے رنگ کا مواد تھا وہ دھویا. یہ فرماتے ہیں کہ پارٹی میں مریم نواز کے علاوہ کوئی دوسرا وزیر اعظم نظر نہیں آتا. ظاہر ہے جی آپ کو نظر ہی نہیں آنا، آپ خاندان غلامہ سے ہیں، آپ کی رگوں میں غلامی ہے، آپ نے ساری عمر غلامی کی ہے تو آپ کو یہی نظر آئے گی. آپ کو سہیل آفریدی زیادہ بندہ تو نظر نہیں آئے گا نا، یا گنڈا پور جیسا، یا محمود خان جیسا، یا پرویز خٹک جیسا، یا عثمان. ان سے بے شک اختلاف کریں، لیکن عمران خان نے ان کا نام ہی نہیں تھا، ان کو وزیر اعلیٰ بنایا. آپ کو نظر نہیں آئے گی، آپ ڈائپر دھونے میں اتنے ماہر ہو چکے ہیں. سینٹر مشتاق نے بڑا انکشاف کیا ہے منافقوں کا، اور انکشاف یہ کہ جب میرے کاغذات درست ہو رہے تھے تو جماعت اسلامی نے مخالفت کی فلسطین جانے کی. مانیں گے آپ؟ یہ سینٹر مشتاق نے پبلک نیوز پہ کہا ہے. کیوں ان کو ووٹ نہیں پڑھتے؟ نمازیں پڑھتے رہیں، جو ہے نا وہ یہ کام کرتے رہیں فلائی، لیکن ان کے عمل اور ان کے جو ہے نا قول میں وہ تضاد ہے. وہ ان کا امیر وہ عمران خان کو کہتا ہے کہ ٹویٹ کرے جیل سے، اور خود سینٹر مشتاق کو یہ روکتے رہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ غزہ نہیں جانا. یہ سینٹر صاحب نے خود جو ہے وہ اعتراف کیا ہے. اگر ہم وی لاگ کی بات کریں تو جب یہ پہلے تو یہ سارا کچھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے نا، سارا کچھ اس کا جو کریڈٹ ہے وہ فضل الرحمان کو جاتا ہے، کیونکہ یہ پی ڈی ایم کا سربراہ تھا. اس نے چوروں کی بارات اکٹھی کی تھی اور ہمیشہ یہ چوروں کی بارات اکٹھی کرتا ہے. یعنی یہ انکشاف ہوا ہے کہ جب یہ فارم 47 بانٹے جا رہے تھے نا، جو لوگ بانٹ رہے تھے بھائی لوگ، ان سے نون لیگ نے درخواست کی کہ اگر آپ نے یہ بے شرمی کا حلوہ کھانا ہی ہے تو ہمارے ساتھ فضل الرحمان کو اتحادی نہیں بنانا. وہ اتنا لوٹتے ہیں، اتنا لوٹتے ہیں. یہ نون لیگ کہہ رہی ہے فضل الرحمان کے بارے میں، آپ خود اندازہ کر لیں. یعنی نون لیگ جس کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ لوٹتے ہیں تو پھر ان کی کیا حالت ہوگی. اس کے بیٹے نے پی ڈی ایم کے دور میں 5 ارب کی نوکریاں بیچ دیں، 5 ارب کی جعلی کاغذات.
وہ بندے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، جسے گوسٹ کہتے ہیں، وہ نوکریاں بیچ دیں. وہی فائل ہے بھائی لوگوں کے پاس، ذرا سا تاں کرتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تمہارے بیٹے نے کیا ہے. کہ یہ اتنی کرپشن کرتے ہیں، اتنی کرپشن کرتے ہیں. نون لیگ کہتی ہے کہ یہ ان کے وزیر اس طرح کرپشن کرتے ہیں کہ یہ آخری دن ہے حکومت میں، اتنا لوٹتے ہیں. اگر کسی نے دین کو بیچا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جب یہ جوان تھا نا، مفتی محمود اپوزیشن لیڈروں سے ملتے تھے تو اس کو باہر نکال دیتے تھے. ایک دن اپوزیشن لیڈروں نے پوچھ لیا کہ یار وہ جوان بندہ اسے نکال کیوں دیتے ہو؟ تو مفتی محمود نے کہا کہ باہر پیسے لے کر میرے مخالفوں کو باتیں بتاتا ہے یہ شخص. اب پھر یہ انقلابی بن گیا ہے. یہ نواز شریف سے پہلے گیا تھا 8 فروری سے پہلے کہ صدر مجھے بنائیں، میں صدر بنوں گا. اور اس کو غصہ کس بات کا ہے کہ جی ان کو کیا کچھ دے دیا گیا، پی ڈی ایم کا صدر میں تھا، مجھے کچھ بھی نہیں دیا گیا. اور پی ٹی آئی کی سیٹیں بھی نگل گیا جو اس کا حق نہیں بنتی تھی، مخصوص سیٹیں وہ بھی نگل گیا. آپ پھر اسلام آباد کی دھمکیاں دے رہا ہے، وصولی پروگرام کہ دے مجھے. یعنی یہ جس طرف کھڑا ہے نا آپ اس کے مخالف کھڑے ہو جائیں، آپ حق پہ ہوں گے. یہ بیوپاری جس طرف کھڑا ہے، یہ اتنا جو ہے نا وہ ننگا ہو کر ابھی کل پرسوں، یعنی ان کی 15 سیٹیں تھی اور بھائی کو وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ کر دیا کہ جی فارم 47 والا حال ہوگا. اور اس نے کہا بھی ہے کہ بندے توڑیں، میرے بھائی کو وزیر اعلیٰ بنائیں. یہ پاکستان میں سب سے بڑا بیوپاری ہے، کمی نہیں ہے. تقریباً یہ یزید والے علماء ہیں تقریباً 90%، لیکن یہ جتنا بڑا بیوپاری ہے اتنا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. اب جو ہے نا وہ ڈراپ سائٹ کیا لگتی ہے، ڈراپ سائٹ، اب ڈراپ سائٹ پہ یہ مقدمہ کر دیں کیونکہ وہاں امریکہ میں مقدمہ ہو سکتا ہے، وہ جعلی ثابت ہو گئے تو بہت بڑا جرمانہ دینا پڑے گا. کہ ڈیڈ باڈیز دی گئی اور کہا گیا کہ 30 سے زائد بندے جنازے میں شریک نہ ہوں. 30 سے زائد بندے جنازہ چپ کر کے کرنا ہے، قانونی کاروائی نہیں کرنی. ڈراپ سائٹ لکھتا ہے کہ بہت بڑے ٹرک میں لاشوں کو ڈمپ کیا گیا، اس طرح پھینکی گئی. اور ڈراپ سائٹ کا دعویٰ ہے کہ ایک آفیشل نے، سرکاری افسر نے بتایا، نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ سرکاری افسر نے بتایا. اور یہ بھی بتایا کہ ان کو وہاں سے نکالا گیا، لاہور سے ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ نکلے، آپ لوگ نکلے. پھر دوسری طرف یہ پروگرام تھا کہ جب یہ کہیں پہ آ جائیں گے تو پھر ان پہ بروٹل اتنا شدید تشدد کریں گے کہ جب اسرائیل کو تسلیم کریں تو کوئی باہر نہ آئے. اب ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، ٹرک بھر دیے گئے لاشوں کے. ڈراپ سائٹ لکھ رہا ہے رائن گریم، اس پہ مقدمہ کر دیں. اس کی رپورٹ آئی ہے کہ آفیشلز نے بتایا ہے کہ نکالا گیا، ایک بڑی شخصیت نے نکالا لاہور سے کہ مارچ کرو. جب نکل آئے تو لاہور میں بتایا گیا ایک اور بڑی شخصیت کو کہ اب تن دو، اب اسرائیل کو تسلیم کریں گے اور جو باہر نکلے گا. اور یہ پھر ٹرمپ کو دکھانا تھا کہ دیکھیں جی ہم کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا مولوی کر رہے ہیں. حالانکہ سارا سکرپٹڈ تھا، سارا سکرپٹڈ. ڈراپ سائٹ نے بتایا اس پہ مقدمہ کر دیں. پنڈی سے ان کو حکم ہوا، اسلام آباد سے ان کو حکم ہوا نکلو. جب وہ نکل آئے ان کو کہا بالکل محفوظ آپ اسلام آباد پہنچیں گے. جب وہ مرید کے تو پیچھے کہا گیا لاہور میں کہ آپ تن دو. یعنی کوئی کہتا ہے کہ 10 یا 12 ضلعوں کی پولیس آئی اور انہوں نے یہ سارا کچھ کیا اور ٹرک ڈمپ کیے، ٹرک. اور ڈراپ سائٹ یہ بھی لکھتا ہے کہ وہی طریقہ اپنایا گیا جو 25-26 نومبر کو پی ٹی آئی کے ساتھ اپنایا گیا تھا. یہ ڈراپ سائٹ لکھ رہا ہے، امریکی ویب سائٹ رائن گریم. اس پہ مقدمہ کر دیں. اور لاشیں دی گئیں کہ 30 سے زیادہ. اور ظالموں 40 لوگ تو کہتے ہیں ہونے چاہیے، وہ گواہی دیں 30 لوگوں سے زیادہ نہ ہیں جنازے میں. یہ ہوا ہے، ہمیں ان سے اختلاف ہے، بالکل اختلاف ہے، ان کے طریقے سے اختلاف ہے. لیکن اس طرح بکروں کی طرح ذبح کرنا، ٹرکوں پہ ڈمپ کرنا، پھینکنا ٹرکوں میں لوگوں کو قتل کر کے، یہ ڈراپ سائٹ لکھ رہا ہے، میں نہیں لکھ رہا. اس کے بعد خبریں چلا دی گئیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جی بیرسٹر سیف جو ہے وہ کابینہ میں ہوگا. یہ خبریں چلوا دی گئیں. سلمان اکرم راجہ سے پوچھا گیا کہ سر بیرسٹر سیف، تو انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں کہا عمران نے. یعنی خبریں یہ چلوائی گئیں کہ عمران خان نے سہیل آفریدی کو کہا ہے کہ وہ بیرسٹر سیف کو کابینہ میں لے پہلے کی طرح.
سلیمان اکرم راجہ سے پوچھا گیا تو سلیمان اکرم راجہ نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں کہ چیئرمین نے قطعی طور پہ کہ جی بیرسٹر سیف کو جو ہے وہ شامل کریں. تو بہرحال اس وقت تک وہ جو جاسوس تھا یہ پہلے مشرف کا جاسوس تھا, یہ لوگوں کو مشرف کی سائڈ سے گالیاں دیتا تھا, اس نے طلال بگٹی کو گالیاں دی تھیں, یہ مشرف کی طرف سے دھمکیاں دیتا تھا کہ میں گھر میں آ کر یہ کروں گا, میں بلوچستان آ کے یہ کروں گا. یہ بیرسٹر سیف فی الحال اس ٹوٹ کا پتہ جو ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے. اب کل کیا ہوتا ہے, ان کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے تو اس کا نہیں پتہ. میرا خیال ہے زندگی میں پہلی دفعہ جب تک یہ جرنیلوں کو نہ نہیں کریں گے نہ, تب تک یہ معاملہ سیٹ نہیں ہوگا. ایک نہ کرتا ہے دوسرا آ جاتا ہے, دوسرا نہ کرتا ہے تیسرا آ جاتا ہے, اور 78 سال سے ان کا گلشن کا کاروبار چل رہا ہے. آج اجلاس تھا کوئی زراعت پہ, اور افغانستان میں جو ہے وہ کوئی معاملہ تھا کہ جی وہ جو تنازع چل رہا ہے تو اس میں سارے ملٹری آفیشلز, تینوں چیفز اور جو ہے نا وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ اور سارے تھے. وہاں پہ سہیل آفریدی نے کہا میں نہیں آتا. جب میری بات ہی نہیں کروائی جاتی چیئرمین سے تو میں کیوں آؤں. یہ میرا خیال ہے زندگی میں پہلی دفعہ ان کو نہ ہوئی ہے, اور ان کو نہ ہونی چاہیے. تب یہ تھوڑا بہت نا وہ ٹیون ہوں گے کہ نہ بھی ہو سکتی ہے. سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ ووٹ تو عمران خان کو پڑتا ہے, مجھے تو نہیں پڑا ووٹ, اور واقعی عمران کو پڑتا ہے کے پی کے میں. یعنی وہ آگے کہتے ہیں نا کہ عمران خان جس کو مرضی وزیر اعلیٰ بنا دے, ہم نے تو عمران خان کو ووٹ دیا ہے. تو سہیل آفریدی نے اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی ہے کہ جی پہلے میری ملاقات کروائیں, کوئی تعاون نہیں ہوگا قطعی طور پہ. عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ اگر یہ ملاقات نہیں کرواتے تو ایک وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے نا 5 کروڑ کا, اس کے پاس 100 طریقے ہوتے ہیں کہ وہ ملاقات کر لے, اور سہیل آفریدی ان سے ملاقات کروائے گا. علی مین گنڈاپور جو ہے نا اتنی کوشش نہیں کرتے تھے, آج ایک ہی دن میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے, یا آفریدی کو خط لکھ دیا, اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہاں اجلاس میں انکار کر دیا کہ میں نہیں آتا. آپ کو یاد ہوگا گنڈاپور بڑے ہنسے ہوئے تصویریں بناتے تھے, اجلاسوں کی بنواتے تھے. سہیل آفریدی نے شرکت ہی نہیں کی کہ میری ملاقات کروائیں. بالکل رائٹ ہے, ان کا رائٹ ہے وہ نہ کرے. اس کو لوگ, وہ کوئی سرکاری ملازم ہے, وہ سرکاری ملازم تو نہیں ہے, اس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ ووٹ کس کے لیے دیا ہے. جس کے لیے ووٹ دیا ہے اس سے ملنے نہیں دیتے. جب اس سے نہیں ملنے دیتے تو میں کیوں تعاون کروں, میں کیوں اجلاسوں میں شرکت کروں. اور یہ اجلاس ہوتے خانہ پوری کے لیے, چل بادشاہت رہی ہے. اب جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے, یعنی 2 خبریں آ رہی ہیں. ایک خبر آ رہی ہے کہ وزیرستان میں جو ہے نا وہ دھماکہ ہوا ہے, ایک خبر آ رہی ہے کہ افغانستان نے حملہ کیا ہے. بہرحال جو بھی ہوا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ 4 افسروں سمیت 21 جو ہے نا پاکستانی فوجی وہ شہید ہو گئے ہیں. اب بتائیں یعنی کس کے کہنے پہ یا کس لیے یہ کٹا کھول دیا گیا, یہ جنگ جو ہے نا وہ شروع کر دی گئی. دوحہ میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں تو خواجہ آصف کہتا ہے اگر ڈونلڈ ٹرمپ بند کروائے گا نا وہ بات پکی ہوگی. پھر آپ اس طرح کریں, ایران پہ بھی حملہ کر دیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کہیں کہ بند کروائے. افغانستان کے ساتھ ہو گیا ہے, انڈیا کے ساتھ چل رہا ہے, صرف چین رہ گیا ہے. چین پہ بھی حملہ کر دیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کہیں کہ بند کروائے تاکہ آپ اس کے اٹھائیں نخرے. یہ خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ ہمارا پیو ہے وہ بند کروائے گا تو بات پکی ہوگی. یہ ان کا حال ہے. یعنی آپ ارد گرد نظر دوڑائیں نا, صرف چین رہ گیا ہے. اچھا ایک اور خبر سنیں, چناب پہ 1000 زیادہ جو ہے نا وہ میگا واٹ کا ڈیم شروع ہو گیا ہے انڈیا کا. ہم جنگ جیت گئے ہیں, ہم جنگ جیت گئے ہیں. کون سی جنگ جیتے ہیں جی آپ؟ یعنی انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت چناب ہمارا ہے, اس پہ انہوں نے ڈیم شروع کر دیا ہے. آپ بڑھائیں ڈیم, منع کریں اس کو, جنگ تو آپ جیت گئے ہیں. صرف چین کو چھوڑ کے باقی آپ دیکھ لیں. تو ایران پہ بھی حملہ کر دیں اور پھر ٹرمپ کو کہیں کہ بند کروائے تاکہ اس کی جنگوں کی تعداد بڑھتی جائے جو وہ کہتا ہے میں نے بند کروائی ہیں. تو بہرحال سہیل آفریدی نے نہ کر دی ہے, اور یہ نہ بڑی زبردست ہے, اور یہ نہ مسلسل ہوتی رہے, نہ مسلسل ہوتی رہے تو شاید ان کو کچھ سمجھ بھی آ جائے کہ ان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اور ہمارا
20वां या 21वां स्केल है, हम सरकारी मुलाजिम हैं, शायद आप इनको समझ आ जाए। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।